غلام دستگیر خان صاحب کا سینما تھا وہاں پہ، اور اس سینمے کی خاطر گجرانوالہ کا وہ پل جو ہے وہ تو یہ مہربانی ہوئی، نیا پل بنا تو اس کا وہ کرو نکل گیا. ایک پل بناتے ہوئے اپنا پیٹرول پمپ بچانے کے لیے پل کو چھوٹا کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارکنگ مافیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے موجود ہے. پھر ڈیفینیٹلی پروگرام تو جماعت اسلامی کر رہی ہے، تو ایسے جیسے کشمیر کے لیے ہم ہر سال ایک نغمہ نکال دیتے ہیں، تو ایسے ہی پروگرام اس کے بھی چلتے رہیں گے یا کوئی عملی کام بھی اس پہ ہوگا؟ وہ سارے سب کو حصے مل رہے ہیں. کیا وجہ کو ٹھیکے انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ سارے بینیفیشریز ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سے مسائل میں، بلکہ بہت سے نہیں، پاکستان کے ہر مسائل میں آپ نے سنا ہوگا حل صرف جماعت اسلامی. تو آج جماعت اسلامی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور ان سے گفتگو کریں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہر چیز کا حل لے کے انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہیں. اسی بھی آج گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے مظہر بھائی، کہ شکریہ جی. ہم کچھ کینڈیڈ گفتگو بھی کریں گے، کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے، تو جس سے ہم لوگ جو ہیں ہماری آڈینس پہ جو ہے وہ ذرا انٹرٹین بھی تھوڑی سی ہوتی رہے تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے. گجرانوالہ کے مسائل پہ پہلے بات کرنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ. ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے ہمیشہ جماعت اسلامی کو دیکھا ہے ہر فلاحی کام کے اندر، یا میں کم از کم اتنا بھی کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ہر وقت کسی نہ کسی ہر وقت غریب کے لیے آواز اٹھائی. تو گجرانوالہ میں اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کہاں پر ہوتی ہیں اور جماعت اسلامی کا کیا اس پہ سٹینڈ ہے؟ اچھا، اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اب یہاں کی سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. بار بار اقتدار میں رہے، اقتدار کے مزے لیے، انہوں نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی ڈیولپمنٹ پہ جیسے آپ نے بات کی، اس شہر کے اندر ہم جب بھی دیکھتے ہیں، مطلب یہ باقی چھوڑ دیں، صرف لاہور گجرانوالہ روڈ کو ہی دیکھ لیں، کم از کم میرے بال سفید ہو گئے، میں نے سڑک کو سلامت نہیں دیکھا. بنتی ہے، بننے سے پہلے ادھڑتی جلدی ہے. ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ 2 پل بنائے ہیں گجرانوالہ میں. ہاں جی، یہ بڑی مہربانی جی، ان کی 2 پل بنائے. ایک پل بناتے ہوئے اپنا پیٹرول پمپ بچانے کے لیے پل کو چھوٹا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پیٹرول پمپ غائب کر دیا. اگر یہ بڑی میتھ ہے عوام میں مظہر بھائی، آپ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو واقعی پیٹرول پمپ بچانے کے لیے انہوں نے پل کو چھوٹا بڑا کیا؟ اچھا نہیں، مجھے تو اس سے پہلے کی بھی کہانی یاد ہے. اچھا، جو پہلا پل تھا جو جی ٹی روڈ سے سیٹلائٹ ٹاؤن کو جاتا تھا، اس کا ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا کرو تھا اس کے اندر. اور جب بھی پوچھا گیا یہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا وہ سینما آ رہا تھا، تو سینما چونکہ بڑے صاحب کا تھا اس لیے پل کو تھوڑا سا ٹرن کر دیا گیا. بڑے صاحب کا نام بھی بتا دیں لوگوں کو. نہیں جی، میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے جی، میں بالکل اوپنلی ہمارے گجرانوالہ کے سدا بہار حکمران خاندان غلام دستگیر خان صاحب کا سینما تھا وہاں پہ، اور اس سینمے کی خاطر گجرانوالہ کا وہ پل جو ہے وہ تو یہ مہربانی ہوئی، نیا پل بنا تو اس کا وہ کرو نکل گیا. اور پتہ نہیں یہ کب مہربانی ہوگی، کوئی اور نیا پل بنے گا تو پیٹرول پمپ تو محرومی کا شکار ہو چکا. مطلب ہے پھر مطلب گجرانوالہ میں جو خاندان سیاست میں رہا اتنے سالوں سے، ابھی بھی موجود ہے، تو یہ تمام سیاست صرف اپنے مفادات کے لیے کرتے رہے ہیں. ہماری اور بدقسمتی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے بھی گجرانوالہ کو لیڈ کیا ہے انہوں نے کبھی گجرانوالہ کی بات نہیں کی. میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، جب آپ پنڈی کو دیکھیں، پنڈی کہتے ہیں 28 یونیورسٹیز کالجز ہیں، 28 کالجز ہیں وہاں پہ، یونیورسٹیز موجود ہیں. کیا گجرانوالہ کے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. یہاں ایک خالصہ کالج جس کا بورڈ بدل کے اسلامیہ کالج کر لیا، اور ایک سیٹلائٹ ٹاؤن میں گورنمنٹ کالج، پھر مقدر جاگے کہیں تو پیپلز کالونی میں ایک کالج بن گیا. اس کے علاوہ گجرانوالہ میں کالجز موجود نہیں ہیں. تو جماعت اسلامی ان کالجز کے لیے، یونیورسٹی کے لیے کتنی آواز اٹھاتی ہے؟ ہم نے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا ہے جی، حق دو گجرانوالہ کو. اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے، 3 یونیورسٹیز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کالجز کا بھی اس کے ساتھ یقیناً ہم کریں گے. لیکن مظہر بھائی، جماعت اسلامی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتی ہے، لیکن اس پہ عمل کب ہوگا؟ آواز تو میں بھی اٹھا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، آپ بھی اٹھا رہے ہیں. ہر گجرانوالہ کا نوجوان جس کا سیاست سے تعلق نہیں، وہ بھی چاہتا ہے گجرانوالہ میں یونیورسٹی ہو. اچھا، یہ بات ہم کر ہی رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے گجرانوالہ کا مسئلہ ہے. اور ہمیں اپنی ساری باتیں چھوڑ کے گجرانوالہ کی خاطر اکٹھے ہو کے گجرانوالہ کے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے. یہی دعوت لے کے ہم نکلے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد مظہر بھائی، ایک تو ایجوکیشن سسٹم پہ ہم نے مختصر لیکن جامعہ بات کی ہے، مطلب ہر بندہ چاہتا ہے گجرانوالہ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد گجرانوالہ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات شروع ہوئی تھی، 2 پل بنا دیے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں بنے. پی ٹی آئی کا ہم نے دور دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. پی ٹی آئی کے سارے دور میں تقریباً گجرانوالہ میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ اگر آپ کے علم میں ہے، چونکہ آپ موجود ہیں سیاست کے اندر، تو ہمیں بتائیے گا، تو عوام کو بھی بتائیے گا.
تو ڈیولپمنٹ میں جماعت اسلامی کا کیا سٹینڈ ہے, وہ کیا چاہتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کیا گجرانوالہ میں کام ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے؟ دیکھیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ جس روڈ پہ لوڈ ہے وہ گجرانوالہ لاہور روڈ ہے. یہاں پہ ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں. پورے پنجاب میں کسی سڑک پہ اتنا لوڈ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسپریس وے فوری بننا چاہیے اور اس کو نہیں بنایا جا رہا, یہ کوتاہی ہے. موٹر وے کہیں ہمارے دائیں سے گزر گیا, کہیں بائیں سے گزر گیا. تو پی ٹی والے کہتے رہے ہم نے بنوا لیا, چیمبر کہتی ہم نے بنوا لیا, ابھی موجودہ حکومت کہتی ہم نے بنوا لیا, منظور سب کروا رہے ہیں. تو یہ چند دن پہلے مجھے جانے کا اتفاق ہوا, جو بنی ہوئی ٹوٹی روڈ ہے ابھی تک تو کچھ نہیں بن سکا. تو ہم اسی ٹوٹی روڈ کا تماشا دیکھتے ہیں. ابھی تک وعدے نعرے یہ تو ضرور لگے ہیں کہ میں نے بنا دیا, میں نے منظور کرا دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. وہ مجھے بچپن کا دور یاد ہے. اتنا بچپن بھی نہیں تھا. پاکستان کی ہاکی بڑے عروج پہ تھی اور وہ ہم کمنٹری سنتے, باقی کوئی سمجھ آتی تھی کہ نہیں آتی. ایک ضرور آتی تھی, بال سمیلا کو سمیلا سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیلا, سمیلا سے کلیم اللہ. گجرانوالہ میں بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ موٹر میں بنا رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں. ہم کریں گے, ہم کریں گے, ہم کریں گے. آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا, یہاں تو کچھ نہیں بنا. گزشتہ 4.5 سالوں سے گجرانوالہ ایک لوارث شہر آپ مانتے ہیں؟ نہیں, میں ٹائم میں اضافہ چاہوں گا. 4.5 سال آپ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ لاوارث ہی ہے. کوئی گجرانوالہ کا وارث نہیں, اس کو کوئی گجرانوالہ کا وارث نہیں. گجرانوالہ کی کوئی آواز نہیں ہے. ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب مہنگائی میں ہر بندہ, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ہر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس بندہ بھی اس ٹائم پہ فیل کر رہا ہے باقاعدہ. لیکن کوئی جماعت, ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات میں لگی ہوئی ہیں. عوام کے لیے کون آواز نکال رہا ہے اور کون نکالے گا, کس کو نکالنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی 3-4 دن پہلے بھی ہم نے مہنگائی مارچ کیا ہے. لاہور سے اسلام آباد تک سراج الحق صاحب گجرانوالہ بھی آئے ہیں, یہاں بھی پروگرام ہوا ہے. اسے ایک ویک پہلے بھی ہم نے یہاں پروگرام کیا. اس جمعے کو بھی ہم پروگرام, اگلے ہفتے میں بھی پروگرام کر رہے ہیں. ہم تو عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ یہ کوشش کروا رہے ہیں کہ جانے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور آنے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. مطلب آپ بڑے تحمل سیاستدان ہیں, تحمل رکھتے ہیں اپنے مزاج میں. پروگرام تو جماعت اسلامی کر رہی ہے, تو ایسے جیسے کشمیر کے لیے ہم ہر سال ایک نغمہ نکال دیتے ہیں, تو ایسے ہی پروگرام اس کے بھی چلتے رہیں گے یا کوئی عملی کام بھی اس پہ ہوگا؟ نہیں, ہم تو نعرہ لگاتے ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی. تو میرا خیال ہے ٹائم آ گیا ہے, اب قوم کو جاگنا ہے اور اس پورے کرپٹ نظام سے چھین کے آزادی لینی ہے. راستہ یہی ہے. اچھا, دوبارہ گجرانوالہ پہ آتے ہیں. ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ بھی ہم لوگوں نے اس پہ کافی آواز اٹھاتے رہتے ہیں, جماعت اسلامی بھی اس پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. یہ پارکنگ مافیا ہے گجرانوالہ کے اندر جی, اور ہمیشہ احتجاج ہوتا ہے. لوگ نکلتے ہیں, آپ نکلتے ہیں, ہم لوگ نکلتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ میں اس پہ یہ بھی سوال اٹھانا چاہوں گا کہ جو ایم این اے ایم پی اے شپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں شہر کے اندر, وہ چاہے خرم دستگیر صاحب ہیں, وہ چاہے یہ جو بٹ صاحب ہیں ہمارے عمران حضرت بٹ صاحب ہیں, ایم پی اے ہیں, ایم این اے ہیں خرم دستگیر صاحب ہیں, تو اس پہ یہ کہاں پر ہیں؟ اس مسئلے پر عوامی مسئلہ ہے, ایک بیسک مسئلہ ہے, آئے دن ہر بندہ کلبدہ رہتا ہے. کیا وجہ کہ ٹھیکے انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ سارے بینیفیشریز ہیں. اچھا, یہ جو مافیاز ہوتے ہیں, مافیاز بنتے کیسے ہیں؟ اوبلی کوئی حکومت میں تو کوئی بینیفیشری ہے اس کا؟ حکومت, حکومتی ادارے, یہ طاقت کے منبع یہی ہے نا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ حکومت ہوا کرتی ہے. اگر حکومت ٹھیک ہو جائے, حکمران ٹھیک ہو جائے, جہاں کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے, تو کون جرم کرے گا؟ اگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اس بندے نے جرم کیا ہے اور اس کو سیالکوٹی چوک میں ہینگ کر دیا جائے گا, اس کو سزا ہو جائے گی, کیا وہ جرم کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. عمل درآمد ہی نہیں ہے. اسے پتا ہے میں نے جرم کرنا ہے. تو یہ جو لوگ جو یہاں پہ اقتدار پہ قابض لوگ ہیں, میں نے ان کی آنکھوں کا تارا بن جانا ہے. اور ان کی سیاست بھی انہی کرپٹ اور دونوں پر لوگوں کی بنیاد پہ چل رہی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پارکنگ مافیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے موجود ہے؟ پھر ڈیفینیٹلی ایم این اے ایم پی ایز اور ہمارے جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ سارے سب کو حصے مل رہے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ جی ٹی روڈ پہ بیچارہ ایک وہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ جو پرچی بانٹ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے. اس کو تو دل کے رات کو بچوں کے روٹیوں کے پیسے نہ ملتے ہوں. یہ بڑے مافیا اس سے سب کچھ لے جاتے ہیں, وہ سارا دن
لوگوں کو لوٹتا رہتا ہے، رات کو یہ ان کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی آزادی کے اوپر ایک وار نہیں ہے کہ آپ ایک آزاد ریاست میں ہیں اور ایک بندہ آپ سے بدماشی کر کے 20 روپے یا 30 روپے، مطلب حکومت کہہ دے کہ بھی آپ 50 روپے دو، عوام دے دے گی، لیکن ایک آزاد شہر کے آزاد شہری کو بدماشی کے ساتھ 20-30 روپے وہ بدماش بڑا اکڑ کے کہتا ہے بھی میں نے تو نہیں لینے ہیں. تو یہ مطلب کیا ہے؟ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، آزاد شہر میں رہتے ہیں، آزاد شہری ہیں، اس کا جواب کون دے گا مظہر بھائی؟ میرا خیال یہ ہے کہ انگریز چلا گیا اور یہاں کالے انگریز مسلط ہو گیا، وہ گورا چلا گیا، آزاد نہیں ہے ہم. ان کے اس نظام کے، ان کی بدماشیوں کے، ان مافیاز نے یرغمال بنایا ہوا ہے، عوام کو بھی، ووٹرز کو بھی. یہ کس بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی تھانہ کچہری پہ وہ کم ہو گیا تو اسی کریں گے. سر تقریروں میں نے خود سنا ہوا ہے، نام نہیں میں لوں گا، کوئی سیدھا کام ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی پٹھا کام کرنے والا بندہ وہ شہر کو سیدھا کیسے کرے گا؟ لیکن اس میں عوام کا کتنا قصور ہے؟ مطلب میں اگر کسی کو ووٹ کروں صرف اس لیے کہ یار میرا تعلق ہے، میں اپنے کام کراواں گا، تو پھر عوام بھی اپنے مفادات میں لگی. لیکن عوام کو اب جاگنا چاہیے، عوام کو اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہیے. ان مافیاز نے جو یرغمال بنایا اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اس سے ہم باہر نکلیں گے تو جس آزادی کی ہم بات کریں وہ آزادی ملے گی. کراچی میں جماعت اسلامی، ہم حافظ نعیم صاحب ون مین شو کہہ سکتے ہیں. گجرانوالہ میں آپ کس کو سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کا کوئی ایسا بندہ، چاہے آپ اپنا بھی نام لے سکتے ہیں، آپ کے پاس کھلی آپشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیلیبر کا، حافظ نعیم صاحب کے کیلیبر کا بندہ گجرانوالہ کے اندر موجود ہے؟ دیکھیں حافظ نعیم صاحب جماعت کی اس پوری تنظیم اور اس پرخلوص ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. جماعت اسلامی پوٹینشل رکھتی ہے، جہاں بھی جماعت کو موقع ملا جماعت نے ثابت کیا ہے. کبھی عبدالستار افغانی صاحب کی شکل میں، کبھی نعمت اللہ خان صاحب کی شکل میں، کبھی حافظ نعیم صاحب کی شکل میں. ابھی سینٹ میں کسی سے پوچھنے میں کہتا ہے جی مشتاق احمد خان سے بڑی دلیر آواز کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسمبلی میں دیکھ لیں، ہمارے ایک مولانا چدرانی صاحب ہیں، وہ پوری اسمبلی پہ باری ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ گراس روٹ پہ آزاد سوچ کے ساتھ عوام کی خدمت کے جذبے سے نکلتے ہیں. اس لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جی یہ سارا. مطلب بہت شکریہ. اینڈ میں گجرانوالہ کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہادر لوگوں کا، ہمت والے لوگوں کا شہر ہے اور اس شہر کو جاگنا چاہیے. پنجاب میں گجرانوالہ کو پنجاب کو لیڈ کرنا چاہیے اس پورے نظام اور پورے حالات کو بدلنے کے لیے. گجرانوالہ اتنا پوٹینشل رکھتا ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، اتنا پوٹینشل رکھتا ہے کہ اگر اس شہر کو فیسیلیٹیز دی جائیں تو پاکستان کے لیے ہر میدان میں اور سپورٹس میں اگر آپ درجن 2 درجن گولڈ میڈل چاہیں تو اولمپکس میں اگر کوئی ایک شہر لا سکتا ہے تو وہ میرا گجرانوالہ لا سکتا ہے.